نبی پاک نے فرمایا کہ عقل کے 10 پلر ہیں. عقل کے کتنے پلر ہیں؟ 10 پلر ہیں، اور ہر پلر کے پھر 10 پلر ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ 100 صفات اگر انسان کے اندر آ جائیں تو عقل انسان کی کامل بنتی ہے. اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے پھر ناممکن ہے کہ انسان کو امام زمانہ کی زیارت نصیب نہ ہو. صلوات پڑھی محمد والے. عقل کا پہلا پلر سن لیجیے آج. فرمایا عقل کا پہلا پلر علم ہے. پہلا پلر، پہلی کلاس کہ ہم عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں. دیکھیں ہمارے اندر علم ہے یا نہیں ہے. اگر علم ہے تو پہلی کلاس پاس ہو گئی، یعنی 10 درجے پاس ہونے ہیں. ویسے تو 100 درجے ہیں، لیکن اسی طرح سے 10 کلاسیں پاس کر کے ہم نے عقل کا سرٹیفکیٹ لینا ہے قرآن و حدیث سے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. پہلا پلر نبی پاک فرماتے ہیں شمون، عقل کا پہلا پلر علم ہے. علم کیا ہے؟ ایک ہے علم اور ایک ہے علم. علم اے لام میم. علم یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے غصہ نہ آئے تو میں حلیم ہوں، اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں حلیم نہیں ہوں. صلوات پڑھی محمد والے. اب جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، غصہ آتا ہے، تو ابھی ہماری عقل پہلے درجے پر بھی نہیں ہے. 60-70 سال زندگی گزر گئی ہے، ایم اے پی ایچ ڈی کر لی ہے، مگر عقل ہماری پہلے کلاس میں لٹک رہی ہے، فیل ہے. کسی نے گالی دی ہم غصے میں آ گئے، یعنی ہماری عقل کہاں ہے؟ صلوات پڑھی محمد والے. اچھا جو گالی دیتے ہیں کوئی آپ کو تو آپ غصے میں کیوں آتے ہیں؟ ہم اور آپ سمجھتے کہ ہماری بے عزتی ہو گئی، اس نے گالی دی ہے تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے. در حقیقت گالی دینے والا بے عزت ہوتا ہے، گالی کھا کر صبر کرنے والا تو حلیم بنتا ہے. صلوات پڑھی محمد والے. بھائی سارے نبیوں نے گالیاں کھائی ہیں. 1,24,000 انبیاء آئے نا، کافروں نے ان کو گالیاں دی ہیں. تو عزت کس کی ہے؟ کافروں کی ہے، گالی دینے والوں کی نہیں. خدا فرماتا العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے بعد اس کے رسولوں کی ہے، اس کے بعد ان مومنوں کی ہے جن کے اندر علم ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. گالی دینے والا ذلیل ہوتا ہے، گالی کھا کر صبر کرنے والا تو اللہ کی نظر میں مومن اور حلیم ہوتا ہے. تو جو فرمایا دیجو. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی کلاس میں ہم ناکام ہو رہے ہیں. ہاں ہمارے پاس کیونکہ صبر نہیں ہے. پھر علم کا جو پہلا پلر ہے وہ صبر ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات. تو حقیقت میں یہ انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے. انسان وہم کے تابع ہوتا ہے. جو غصے میں آتا ہے نا وہ وہم کے تابع میں ہوتا ہے. جو عقل کے تابع ہے وہ غصہ نہیں کرتا. عاقل کبھی غصہ نہیں کرتا، جو وہم کے تابع غصہ کرتا ہے. سلمان فارسی کو کسی نے گالی دی، مسجد میں بیٹھے ہوئے تو جوان آیا، اے سلمان تیرے داڑھی کے بال بہتر ہے یا کتے کے پونچھ کے بال؟ استغفر اللہ. اتنے بزرگ صحابی کی اتنی بے عزتی کی ایک کم بخت نوجوان. حضرت سلمان فارسی عاقل تھے، ہماری طرح جاہل نہیں تھے، غصے میں نہیں آئے. کتنی بڑی بے عزتی کی، نہ لڑنا نہ مرنا نہ کوئی دشمنی نہ کچھ بھی نہیں. سلمان تیری داڑھی کے بال بہتر ہیں یا کتے کے پونچھ کے بال؟ کچھ غصہ نہیں کیا.
جواب دیا بیٹے کل قیامت کا دن ہوگا، میرا حساب ہوگا۔ اگر میری نیکیاں زیادہ ہو گئیں اور میرے گناہ کم ہو گئے تو میرے داڑھی کے بال کتے کے پونچھ کے بال سے بہتر ہیں، لیکن اگر قیامت کے دن میرے گناہ زیادہ ہو گئے اور میری نیکیاں کم ہو گئیں تو پھر کتے کے پونچھ کے بال میرے داڑھی سے بہتر ہے۔ دیکھیے کیونکہ عقل کے تابع ہیں، ہم ہیں وہم کے تابع، جو وہم کے تابع ہوتا ہے وہ غصے میں آتا ہے، جو عقل کے تابع ہوتا ہے وہ حلیم بنتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ ہم حلیم تو بہت کھاتے ہیں پاکستان میں، مگر حلیم بنتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ یہ عقیدہ انسان کا ہے نا، بے عزتی ہو گئی۔ عقیدوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے عزیزو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ٹینشن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عقیدہ غلط ہوتا ہے تو انسان کو ٹینشن ہوتا ہے۔ ہمارے جو تعلقات ہیں نا مومنین کے آپس میں، خاندانوں میں، یہ جو تعلقات خراب ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری دوستیاں، ہماری دشمنیاں وہم کے تابع ہیں۔ اگر عقل کے تابع دوستی ہوتی تو قیامت تک کبھی دشمنی نہ ہو۔ یاد رکھیے، دوستیاں بھی ہماری کس کے تابع ہیں؟ وہم کے تابع ہے۔ وہم وہی جہالت ہے، جہل ہے۔ عقل کے تابع اگر ہماری رشتہ داریاں ہوں تو کبھی بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوگا، رشتہ دار سے دور نہیں ہوگا، کبھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ سارے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ وہم کے تابع ہیں، ہم عقل کے تابع نہیں ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اور انشاءاللہ قرآن و اہل بیت سے سیکھیں گے کہ ہم عقل کے تابع آ جائیں۔ عقل نور ہے، جو افضل ترین چیز ہمارے وجود میں ہے، اللہ نے عطا کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔